بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی اس ویڈیو سے متعلق مسائل شرعیہ میں بھی سوال کیا گیا ہے۔ آسک مفتی کے گروپس میں بھی یہ ویڈیو آئی ہے۔ ایسے ہی مفتی انس صاحب نے دہلی سے اس ویڈیو کو بھیجا ہے اور بہت سے حضرات اب تک اس ویڈیو سے متعلق سوال کر چکے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جو صدقے کے طور پر بکرے دیے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حضرت مفتی طارق مسعود صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ تو بدعت ہے، تو اس وجہ سے لوگ تذبذب کا شکار ہیں۔ تو مناسب یہ ہوا کہ اس کا جواب ریکارڈ کرا دیا جائے تاکہ آئندہ اگر کوئی سوال کرے تو اس کو جواب بھیج دیا جائے۔ مفتی صاحب کی گفتگو تھوڑی سی سن لیتے ہیں کہ کیا فرما رہے ہیں۔ صدقات و خیرات کا حکم کیوں نہیں دیا؟ یہ بات یاد رکھو، جانور کاٹنا صرف بقرعید میں اور عقیقے میں اور مینا میں جو دم واجب ہوتا ہے اس میں عبادت ہے، اس کے علاوہ جانور کاٹنا عبادت نہیں ہے۔ یہ جو صدقے کے بکرے پورے سال چلتے ہیں یہ بدعت ہے، اس کو ختم کریں، اس پہ کوئی ثواب نہیں ہے، گناہ ہے الٹا۔ اسلام میں صدقے کے بکرے کا کوئی تصور بولو بھائی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ملتا کہ صحابی نے بکرا کاٹا ہو صدقے میں۔ صدقے کا جو فلسفہ ہے وہ غریب کی حاجت پوری کرنا ہے، وہ حاجت پیسوں سے پوری ہوتی ہے، بکرے سے نہیں ہوتی۔ اب 20,000 کا ایک بکرا آپ غریب کو لے کے دیں، وہ کہتا بکرے کے بجائے مجھے 20,000 کیش دے دیتے، لیکن آپ بکرا ہی کاٹ کے دے رہے ہو، اس کا مطلب ہے آپ کا یہ نظریہ ہے کہ بکرا کٹنے سے بلائیں دور ہوتی ہیں، یہ نظریہ غلط ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ پیسے کھا جائے گا تو بھئی راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں۔ تو حضرت مفتی صاحب جو فرما رہے ہیں بات بالکل صحیح ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف حضرت مفتی صاحب نے جو اس کو بدعت قرار دیا ہو، بلکہ اہل علم نے اس کو بدعت ہی لکھا ہے۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو فتاویٰ ہے امداد الفتاویٰ، اس کے جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر ہے 313، اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بدعت ہی لکھا ہے۔ چنانچہ سوال کیا گیا، عنوان ہے اس کا بیماری میں بکرا ذبح کرنا۔ سوال ہے، زید سخت بیمار ہوا، اس وقت اس کے خیش و اقارب نے، رشتہ داروں نے ایک بکرا لا کر زید کی جانب سے ذبح کر کے اس کا گوشت فقراء کو تصدق کر دیا، اور یہ عام رواج ہو گیا ہے، اور اس طریقے کو دم کا نام رکھا ہے، دم اس کو کہا جاتا ہے۔ آیا طریقہ شرعاً درست ہے یا نہیں، اور اس کا ثبوت کہیں سے ہے یا نہیں؟ تو جواب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چونکہ مقصود فدا ہوتا ہے اور ذبح کی غرض صرف عقیقے میں ثابت ہے اور جگہ نہیں، اس لیے یہ طریقہ بدعت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسرے فتوے کے اندر لکھا ہے، جسے نفائس الفقہ کے اندر حضرت مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ذکر فرمایا ہے۔ لکھتے ہیں، اگرچہ خیر القرون میں اس کی عادت کا ہونا نظر سے نہیں گزرا، یعنی یہ وہی بات ہے جو مفتی طارق مسعود صاحب فرما رہے تھے کہ خیر القرون میں کسی صحابی سے نہیں ملتا ہے کہ وہ صدقے کے طور پہ انہوں نے جو ہے بکرے کو ذبح کیا ہو۔ تو وہی بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ خیر القرون میں اس کی عادت کا ہونا نظر سے نہیں گزرا، مگر قاعدہ کلیہ شرعیہ کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ عمل فی نفسہ ہی اباحت کا حکم رکھتا ہے، لیکن بعض عوارض کے سبب اس کے بدعت ہونے پر فتویٰ دینا میرا معمول ہے، اور وہ عارض یہ ہے کہ اکثر لوگ اس عمل میں نفس صدقہ کو نافع نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ خاص طور پر جانور ذبح کرنے اور خون بہانے کو مرید کا فدیہ جانتے ہیں، اور یہ بات غیر قیاسی ہے جو قرآن و حدیث کی نص کی محتاج ہے، اور نص ہے نہیں، یعنی قرآن و سنت سے بات ثابت نہیں ہے، اور عوام کے اس اعتقاد پر دلیل ان لوگوں کا جانور کی قیمت کی مقدار صدقہ کرنے پر راضی نہ ہونا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو مفتی صاحب نے فرمائی ہے، مفتی طارق مسعود صاحب نے، کہ اگر ان سے کہا جائے نا کہ بھئی تو پیسے دے دے، بکرا مت دے، پیسے دے دے، تو وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ کچھ بکرے کے حوالے سے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس کی زیادہ فضیلت ہے، یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بلائیں اسی کے ذریعے سے دور ہوں گی۔ تو یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اسی طریقے سے احسن الفتاویٰ کے اندر، احسن الفتاویٰ کی جلد نمبر ہے 1، صفحہ نمبر ہے 367، باب رد البدعات کے تحت فتویٰ موجود ہے۔ سوال اسی سے متعلق ہے وہاں بھی کہ اس مسئلے میں علماء کیا فرماتے ہیں کہ زید سخت بیمار ہے، اگر اس کی طرف سے بکرا ذبح کر کے گوشت فقیروں کو تقسیم کیا جائے تو جائز ہے نہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے اس بیمار پر رحم کرے یا آسانی سے جلد روح نکل جائے، اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ اگر جائز ہے تو جانور کی عمر اور رنگ کی بھی کوئی تخصیص ہے، یا جیسا ہو ویسا ہی جائز ہوگا؟ تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ آفات اور بیماری سے حفاظت کے لیے صدقہ و خیرات کی ترغیب تو آئی ہے،
مگر عوام کا اعتقاد اس بارے میں یہ ہو گیا ہے کہ کسی جانور کا ذبح کرنا ہی ضروری ہے، جان کو جان کا بدلہ سمجھتے ہیں، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ عوام کی خود ساختہ بدعت ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ نہ رکھتا ہو تو بھی اس میں چونکہ اس عقیدے اور بدعت کی تائید ہے لہذا ناجائز ہے، اور کسی قسم کا صدقہ و خیرات کر دے۔ شریعت میں قربانی اور عقیقے کے سوا اور کہیں بھی جانور کا ذبح کرنا ثابت نہیں ہے۔ یہ غلط عقیدہ اچھے دیندار لوگوں میں بھی پایا جاتا ہے، اس لیے علماء پر لازم ہے کہ اس کی اصلاح پر خاص توجہ دیں، اور مدارس دینیہ میں اس قسم کے جو بکرے دیے جاتے ہیں ان کو ہرگز قبول نہ کریں۔ علماء کی چشم پوشی اور ایسے بکروں کو قبول کر لینے سے اس گمراہی کی تائید ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے، اور کتاب المسائل کے اندر تو حضرت مفتی سلمان منصور پوری دامت برکاتہم اللہ علیہ نے دیکھیں کیا لکھا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر بیماری کے وقت جان کا بدلہ جان سمجھ کر ذبح کر کے بکرا بھیجا گیا ہے تو یہ بکرا کسی کے لیے حلال نہیں ہے، مردار کے حکم میں ہے۔ حضرت مردار کے حکم میں اس کو قرار دینا ہے، کسی کے لیے کھانا ہی جائز نہیں ہے۔ عام طور سے جو بکرے آتے ہیں نا وہ اسی اعتقاد کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں کہ گھر کے اندر جو آدمی بیمار ہوا ہے اس کی جان کے بدلے میں ہے، یعنی اللہ ہم نے جو بکرا جو ہے ذبح کر دیا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بکرے کے بدلے میں جو آدمی بیمار ہے اس کو شفا دے دیں گے، تو اس عقیدے کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں۔ اور حضرت لکھ رہے ہیں کہ یہ مردار کے حکم میں کسی کے لیے کھانا جائز نہیں ہے، نہ ایسے شخص کے لیے جو مالدار ہے، نہ غریب کے لیے، کسی کے لیے کھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ کتاب النوازل ہے، ایسے ہی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، اس کو دیکھ لیں۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، اس میں سوال کیا گیا، حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانی سے متعلق سوال ہے۔ سوال میں کہ میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان یوٹیوب میں سنا جس سے میں بہت زیادہ تذبذب میں پڑ گیا ہوں۔ پاکستان میں بکرا صدقہ کرنے کا رواج بہت زیادہ ہے اور اس عمل پر کسی عالم دین نے کوئی آواز نہیں اٹھائی ہے، مگر مفتی صاحب اس عمل کو بدعت قرار دے رہے ہیں، برائے کرم اس پر روشنی ڈالیں۔ تو جہاں میں لکھا گیا ہے کہ فی نفسی ہی بکرا صدقہ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، فقیر چاہے اسے اپنے پاس رکھے یا فروخت کر کے ضروریات پوری کر لے، لیکن اگر بکرا صدقہ کرنے سے مراد بکرا ذبح کرنا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ نفس ذبح مقصود نہ ہو بلکہ یا اطعام مساکین مقصود ہو، ذبح محض ذریعہ ہو۔ علامت اس کی یہ ہے کہ اگر اس کی مقدار میں ایسا ہی گوشت کسی دکان سے مل جائے تو اسی پر اکتفا کر لے، ذبح کا اہتمام نہ کرے، تب تو یہ جائز اور درست ہے۔ لیکن اگر ذبح ہی مقصود ہو، تصدق مقصود نہ ہو، مثلا اگر ان سے کہا جائے کہ اس بکرے کو ذبح کرنے کے بجائے اس کی قیمت کسی کو دے دیں یا بکرا ہی دے دیں، تو وہ بطبیب خاطر تیار نہ ہو، خوش دلی سے تیار نہ ہو، تو اس کا رواج بدعت ہے جو کہ واجب الترک ہے۔ اور اگر یہ سمجھ کر ذبح کرے کہ جان کے بدلے جان دے دیں تو یہ عقیدے کی خرابی ہے جو کہ واجب الاصلاح ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اگر بکرا اس اعتقاد کے ساتھ دیا گیا ہے کہ گھر کے اندر جو بیمار ہو گیا ہے اس کی جان کے بدلے میں ہے یہ، تب تو یہ بالکل ناجائز ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور وہ اگر اس کو ذبح کیا گیا ہے تو مردار کے حکم میں اس کا کھانا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بیمار تھا، وہ بعد میں ٹھیک ہو گیا، اب وہ شکرانے کے طور پر بکرا دے رہا ہے تو اگرچہ اس کی گنجائش ہے لیکن اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جانی چاہیے۔ لیکن اگر اس کا عقیدہ اس طرح کا ہے کہ وہ جو دینے والا ہے اس کے ذہن کے اندر بھی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بکرا دوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، یہ کہ بکرا دوں گا تو مزید بلائیں دور ہوں گی، تو پھر وہاں بھی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو واپس کر دینا چاہیے اور اس کی جو ہے اصلاح کی جانی چاہیے۔ تو حضرت مفتی طارق مسعود صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بات جو ہے درست ہے۔ اگر اس میں کسی چیز کی وضاحت رہ گئی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، تو اس کو دوبارہ سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔